اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان اس وقت تک مر نہیں سکتا، اس وقت تک اس کو موت آ نہیں سکتی جب تک کہ وہ دنیا میں ہی اپنے انجام کو دیکھ نہ لے، دنیا میں اپنے ماں باپ کو ستانے کا انجام بھگت نہ لے، دنیا ہی میں اس کو سزا نہ مل جائے۔ جب تک اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اس کو دنیا میں مل نہیں جاتی تب تک اس کو قبر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیو، اٹاوا آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں، نہ بھی ہمارا کوئی کام تھا، صرف اس لیے کہ کوئی آنے جانے والا نہیں تھا اور میرے ابو کی دوا ختم ہو گئی تھی، صرف دوا لے کر میں صرف دوا دینے کے لیے آیا اور چلا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے عبرت حاصل کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ والدین کی وجہ سے ہی آپ کو سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ کی قسم، آج میں اس منبر پر کھڑے ہو کر اعلان یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جو کچھ بھی سرخروئی حاصل ہے، جو کچھ بھی مقام و مرتبہ حاصل ہے، یہ میرے والدین اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں یا ان کو ستا رہے ہیں وہ سن لیں، اللہ کی قسم تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس دنیا میں اپنا انجام نہ دیکھ لو، اپنے ماں باپ کو ستانے کا انجام نہ دیکھ لو۔ قبر سے پہلے ہی تمہیں اپنے ماں باپ کو ستانے کا نتیجہ ملے گا۔ اس بد دعا سے بچنے کے لیے آج ہی ہاتھ پیر جوڑ لو، گڑ گڑا لو، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو، بہت رحم دل ہوتے ہیں، اللہ کی قسم معاف کر دیں گے۔ دو تین چیزیں بہت اصولی طور پر ہیں، قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، تمہیں جلا دیا جائے یا مار دیا جائے، کوئی بھی کام تمہارے ساتھ کیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من مالک واہلک، دوسری چیز سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔ والدیک دونوں چیزیں آئی، ماں اور باپ دونوں کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔ ان امراک ان تخرج من اہلک و مالک، اگرچہ تمہارے ماں اور باپ دونوں تمہیں حکم دیں کہ اپنے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، اپنے مال و دولت کو چھوڑ دو، تو مال و دولت کو چھوڑ دینا، گھر و مکان سے نکل جانا، لیکن یہ سب گوارا کر لینا، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ اور آج بہت بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سن لو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان اس وقت تک مر نہیں سکتا، اس وقت تک اس کو موت آ نہیں سکتی جب تک کہ وہ دنیا میں ہی اپنے انجام کو دیکھ نہ لے، دنیا میں اپنے ماں باپ کو ستانے کا انجام بھگت نہ لے، دنیا ہی میں اس کو سزا نہ مل جائے۔ جب تک اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اس کو دنیا میں مل نہیں جاتی تب تک اس کو قبر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، تب تک وہ مر نہیں سکتا ہے، ملک الموت بھی اس کے پاس اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو ستانے کا انجام اور اس کا حال وہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ یہ ہے والدین کا مقام، یہ ہے والدین کا مرتبہ، یہ ہے باپ کا ایک اندازہ۔ میرے بھائیو، اٹاوا آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں، نہ بھی ہمارا کوئی کام تھا، صرف اس لیے کہ کوئی آنے جانے والا نہیں تھا اور میرے ابو کی دوا ختم ہو گئی تھی، صرف دوا لے کر میں صرف دوا دینے کے لیے آیا اور چلا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے عبرت حاصل کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ والدین کی وجہ سے ہی آپ کو سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ کی قسم، آج میں اس منبر پر کھڑے ہو کر اعلان یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جو کچھ بھی سرخروئی حاصل ہے، جو کچھ بھی مقام و مرتبہ حاصل ہے، یہ میرے والدین اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج بھی میرے دو بھائی اور بھی ہیں، موجود ہیں، لیکن ایک سیرپ بھی اگر ان کا ختم ہو جاتا ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ دوسرا بھائی ان کو ایک سیرپ بھی خرید کر دے۔ میں لکھنؤ سے فون کرتا ہوں جولی کیمسٹ کو، اور وہاں ایک لڑکا کام کرتا ہے بیرون ٹولے کا، بلال نام کا، اس کو فون کرتا ہوں کہ یہ سیرپ لے کر آپ وہاں میرے گھر پہ پہنچا دیں، اور میں فون پے سے آپ کا پیسہ ڈال رہا ہوں۔ ایک کیپسول، ایک سیرپ تک میں فون سے یہاں تک پہنچاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو موقع مل رہا ہے والدین کی خدمت کا وہ کر لیا جائے، کیونکہ انہی کی دعاؤں سے سب کچھ مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماں باپ میں بٹوارا ہوتا ہے، یہ ماں باپ میں بٹوارا ہوگا کہ باپ کے علاج کے لیے 1 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے، تو کتنے دے گا، ہم کتنا دیں گے، ہم کتنا دیں گے۔ ارے والدین کے لیے تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگر باپ کے علاج کراتے کراتے تم بک جاؤ، تمہارا مکان بھی بک جائے، تب بھی رب کعبہ کی قسم تم اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے اور اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سنا نہیں تھا وہ جو ایک لنگڑی لولی اور اندھی عورت کو طواف کرا رہا تھا اس کا بیٹا، اور اپنے کاندھے پر لادے ہوئے تھا
حضرت عمر ٹکرا گئے. اس نے کہا امیر المومنین کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ میری ماں لیٹرین کرتی ہے میں صاف کرتی ہوں, میری ماں پیشاب کرتی ہے میں دھلتا ہوں, میری ماں کے کپڑے ہم دھلتے ہیں, میری ماں کو کھانا ہم بنا کے کھلاتے ہیں, اس کے منہ میں لقمہ ہم ڈالتے ہیں. آج اس نے عمرے کے لیے طواف کی نیت کی ہے تو میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو طواف کرایا ہے, کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ حضرت عمر نے روتے ہوئے کہا تم اپنی ماں کے حق کے ادائیگی کی بات کر رہے ہو, جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی, جب تمہاری ماں تمہیں جل رہی تھی اور اس کے منہ سے جو پہلی آواز نکلی تھی تمہیں پیدا کرتے وقت, ابھی تو تو نے اپنی ماں کی اس آواز کا, پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا, پوری زندگی کا تو کیا حق ادا کرے گا؟ شارٹ میں سب کچھ کہہ دیا. اللہ رب العالمین ان والدین کی خدمت کر دے کہ ہمیں توفیق عطا فرما. جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں یا ان کو ستا رہے ہیں وہ سن لیں, اللہ کی قسم تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس دنیا میں اپنا انجام نہ دیکھ لو, اپنے ماں باپ کو ستانے کا انجام نہ دیکھ لو. قبر سے پہلے ہی تمہیں اپنے ماں باپ کو ستانے کا نتیجہ ملے گا. اس بددعا سے بچنے کے لیے آج ہی ہاتھ پیر جوڑ لو, گڑ گڑا لو, اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو. بہت رحم دل ہوتے ہیں, اللہ کی قسم معاف کر دیں گے, رب کعبہ کی قسم وہ معاف کر دیں گے, کیونکہ ماں باپ کا دل بہت رحم دل ہوتا ہے. وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بیٹے پر کوئی ایسی مصیبت آئے. ابھی موقع ہے, زندگی اللہ نے دی, اپنے ماں باپ کو منا لو اور ان کو خوش کر لو. اللہ رب العالمین ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, روٹھے ہوئے ماں باپ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے.